بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ انسانی کی ایک ایسی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت کے جس کے حسن و جمال کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور تھے اور جو بے انتہا کے شماعت کے حامل تھے، اور ایسی دیوی جو کہ سیاہ سفیدی کی مالک تھی، اور تاریخ انسانی کا ایک ایسا شخص جس کے اخلاق و کردار اور حسن و سیرت کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور تھے، اور جس کے ہم پلہ نکاح کے لیے کوئی بھی عورت موضوع نہیں سمجھی جاتی تھی، اور جو آنے والے حاجیوں کی خدمت گزار بھی تھا۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ حسین و جمیل لڑکی اور با کردار لڑکا جس کا ذکر قرآن کریم میں لات اور عزا کے نام سے آیا ہے، یہ دونوں کون تھے، اور اہل عرب ان کی قسمیں کیوں کھایا کرتے تھے، اور عرب کے لوگوں نے ان کی پوجا کب اور کیوں شروع کی تھی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب کہ آپ نے لات اور عزا کو بھی دیکھا ہے اور تیسرے منہاد گٹھیا کو۔ پیارے دوستو، عرب کے لوگ بتوں کی پوجا میں ڈوبے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ کے دو بڑے بت تھے، ایک کا نام لات اور دوسرے کا نام عزا تھا۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزا جسے کفار خدا کی بیٹی بھی کہتے تھے، کفار کا ماننا تھا کہ عزا سیاہ و سفید کی مالک ہے، دن رات کو بدلنا اور موسمی تبدیلیوں کا کام بھی عزا کے سپرد ہے، اور بات بات پر لوگ لات اور عزا کی قسمیں کھایا کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے درمیان لات اور عزا کی پاکیزگی اور اخلاق و کردار بہت زیادہ مشہور تھا۔ پیارے دوستو، گاہم لات اور عزا کا نام لے کر خوب پیسے بناتے تھے۔ ناظرین محترم، عرب کے اندر ایک مشہور اور نیک سیرت آدمی تھا جس کا نام لات تھا، کیونکہ مکہ میں لوگ زیارات کے لیے آتے، اسی لیے آئے گئے مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے کے لیے وہ ان کو ستو بلایا کرتا تھا۔ یہ بہت ہی رحم دل انسان تھا اور ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4859 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے لیے ستو کھولتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں، اسی زمانے میں عزا نامی ایک اور نیک اور شریف لڑکی تھی۔ عزا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان سے ملی تھی اور اس کے والدین کا کسی کو بھی علم نہ تھا۔ ناظرین محترم، جب وہ جوان ہوئی تو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لہٰذا جو کوئی مرد بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، جب ان دونوں کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور ہوئے تو مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کروا دی جائے۔ ناظرین، پھر باہمی مشورے کے مطابق ایسا ہی طے پایا، چنانچہ اس فیصلے کے مطابق لات اور عزا کی شادی کروا دی گئی، جس کے بعد وہ اپنی شادی کی پہلی رات کے لیے کمرے میں گئے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو آج تک کبھی نہ مل سکے۔ لات کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، جبکہ عزا کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ چونکہ عزا کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ تک نہ لگایا تھا، اس لیے اس کی اس پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، پھر اس کے بعد سردار عمر بن لائن نے لوگوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کے بڑے بڑے بت بنا ڈالے۔ اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں ماننے لگے، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ لوگ ان کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کر کے ان کی پوجا کرنے لگے۔ پیارے دوستو، جبکہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لات پر طائف میں آباد قبیلہ بنو ثقیف حق رکھتا تھا، اور اس سے ہونے والی آمدنی بھی انہی میں بڑھتی تھی، اور عمر بن لہی نے بنانی کنانہ میں اور قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں طائف میں لات کے پاس رہتا ہے اور موسم گرما میں عزا کے پاس رہتا ہے، اسی لیے لوگ ان دونوں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور ہر ایک کے لیے ایک ہجرہ بنا دیا تھا، اور جس طرح کعبہ کو قربانی کا جانور بیچتے تھے، اسی طرح ان دونوں بتوں کو بھی قربانی کے جانور بیچتے تھے، جن کو وہاں پر لے جا کر بہن چڑھا دیا جاتا تھا، اور لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو ختم کروا دیا، جبکہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جس نے لات کا بت توڑ کر وہاں پر مسجد طائف بنا دی، اور اس طرح عزا کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس واقعے کو علامہ علوسی نے اپنی کتاب تفسیر روح المانی میں اس طرح لکھا ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطن نخلا کی جانب بھیجا کہ وہ وہاں پر جائیں اور عزا نامی بت کو توڑ کر آئیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے، اور چلتے چلتے جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے ایک درخت اور ہجرہ پایا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے اس درخت کو کاٹ دیا اور اس ہجرے کو توڑ پھوڑ کر اس کو عزا سمجھا۔ چنانچہ آپ یہ کام کر کے جب واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے دریافت فرمایا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ،
عزا کا بت اسی طرح اپنی جگہ پر قائم دائم ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ عزا کے بت کو توڑنے کے لیے تشریف لے گئے اور برابر چکنا رہے۔ ناظرین محترم، جب مجاوروں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پہاڑوں پر پھیل گئے اور کہنے لگے عزا عزا یکا یک۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک سیاہ فام اور کالی کلوٹی عورت بظاہر جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ برہنہ بدن میں تھی۔ چنانچہ اس نے جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اپنے منہ اور سر پر خاک اڑانے لگی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جانب تلوار لے کر بڑھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے اور آ کر اس سارے معاملے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہی عورت عزا تھی جو کہ ایک بت کے اندر داخل ہو کر اپنی پوجا کروایا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، اس طرح سے مشرکین عرب کے سب سے خاص بت لات اور عزا کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور مکہ کی پاک سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں جیسی نجاست سے پاک کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس دور کے اندر بھی بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں کے قلوب و اذہان کو اپنے نور اور شمع ایمان کے ساتھ منور فرما کر ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔